انبیاء، یہاں سے ہمارا 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ہمارا 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کی دعوت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو بات یہ کہ یہ کوئی دعوت نئی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دعوت وہی ہے جو دیگر انبیاء لے کر آئے، اور جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ اعتراض بھی نیا نہیں ہے، یہ سارے اعتراض پہلے والے کر چکے ہیں، یہ سارے اعتراض پہلے والے کر چکے ہیں، کوئی نئی بات تم لے کر تو آؤ، کوئی نئی بات تمہاری نہیں، اعتراض بھی پرانے، باتیں بھی تمہاری پرانی، ساری باتیں تم گھسی پٹی کر رہے ہو۔ آگے فرمایا گیا سورت کی ابتدا جھنجھوڑ دینے والی آیت کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا دن قریب آ پڑا ہے لیکن لوگ اپنی غفلت کے اندر پڑے ہیں، لوگ اپنی غفلت کے اندر سرکردہ ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا، ان کو عقل ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کچھ اس دن کے لیے تیاری کر لیں، کچھ اپنی اصلاح کر لیں، قریب آ گیا ہے وقت، تو کب انسان لقمہ اجل بن جائے، کب اس کی روح قبض ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری مضبوطی کے ساتھ انسان کرتا رہے کہ جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو سرخرو ہو کے پیش ہو، اللہ کی رحمت اسے مل جائے، اس انداز کے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ آگے مشرکین مکہ کے جو اللہ کے نسل پر اعتراض مختلف قسم کے، کہ کبھی آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی برے القابات سے نواز رہے ہیں، لیکن قرآن جو تھا وہ قرآن تو واقعی معجزہ تھا۔ قرآن اللہ کے نسل کی ذات کو تو انہوں نے متہم کر دیا، آپ کی ذات کے اوپر تو بڑی تہمتیں لگا دی، بڑے کلمات کہہ دیے نعوذ باللہ، لیکن اب قرآن تو واقعی میں اعجاز، اب اس جیسی نہ کتاب لا سکے، نہ اس جیسی کوئی آیت لا سکے، نہ صورت لا سکے، تو پھر اب قرآن کے بارے میں کیا کہ انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، یہ بس ملی جھلی سی باتیں ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ تو اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعری ہے، اس طرح کی بات یہ کہنے لگے۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بات بیان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن شاعری ہے، کہنے خود یہ ادیب قسم کے لوگ ہیں، کہنے شاعری اور اس کلام میں فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ آج کا کوئی بندہ بھی پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائے گا، وہ غالب کو اٹھا لے، وہ میر تقی میر کو اٹھا لے، خواجہ میر درد کو اٹھا لے، میر انیس، بڑے سے بڑے شعراء اردو ادب کے اٹھا لے، عربی ادب کے اٹھا لے، لیکن ان کی شاعری پڑھ لے اور وہ کن چیزوں پر بات کر رہے ہیں، وہ کن چیزوں کی تلاش کے اندر ہیں وہ پڑھ لیں، پھر اس آفاقی کتاب کو پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعری ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی وہی گھسا پٹا اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو جادوگر، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ہم نے آپ سے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ مرد ہی بھیجے ہیں، وہ مرد ہی بھیجے ہیں، اور تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں تعلیم دی گئی ایک تو کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، اہل ذکر سے تم نے سوال کرنا ہے، اور انبیاء کرام سب کے سب نبی بھیجے گئے۔ کچھ لوگ اس کو بلا وجہ کھینچتان کا جو سستے فیمنزم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے بڑا ظلم کیا کہ کسی نبی عورت نہیں بنائی، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، سب صرف مردوں کو بنایا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے خاتون کے اوپر ایک رحم و کرم والا معاملہ فرمایا ہے۔ انبیاء کرام معزز اور سب سے افضل اس کائنات کی ہستیاں ہیں، لیکن جب آپ کو یہ دعوت دی گئی ہے، تکالیف کتنی اٹھانی پڑی، آپ کو پتھر جب مارے گئے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان کے اندر، خون کے مارے اب جوتا نہیں اتر رہا، ایسا چپک گیا، آپ کے اوپر کیا کچھ مصائب آپ کے اوپر نہیں ڈھائے گئے، تو پھر جب خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو یہ مصائب اس کے ساتھ بھی ہوتے۔ تو ایک مرد کے اندر فطری طور پہ یہ چیز ہے کہ وہ مصائب کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ان کا نہایت ایک سستا اعتراض ہے، یہ فلسفیانہ اعتراض ہے، لیکن حقیقت کے جب دامن میں تولیں گے اس کی وقت کچھ نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بار کے مختصر بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ چلیے آگے فرمایا کہ جتنے بھی نبی بھیجے ہیں فرشتہ نہیں تھا، سب کے سب انسان تھے، اور وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان میں سے کسی کو ہمیشگی نہیں تھی، ان میں سے کسی کو ہمیشگی نہیں تھی۔ انبیاء کرام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس دار فانی سے وہ کوچ کر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا زمین و آسمان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، چاہتے تو کھیل تماشا بنا لیتے اس کو، یہ مذاق نہیں ہے، زندگی مذاق نہیں ہے، یہ دنیا مذاق نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تمہاری زندگی جس کو تم
کھیل تماشے میں گزار رہے ہو تو بہت غلط کر رہے ہو. زمین اپنے وقت کو جانو, اپنی زندگی کی وقت کو جانو. اس دنیا اور آسمان کی نعمتوں کے اندر اتنے نہ پڑ جاؤ کہ تم اللہ رب العالمین کی آیات سے ہی غافل ہو جاؤ. تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. ہم کہتے ہیں زندگی نہ ملے گی دوبارہ, تو اس سے ہم مطلب نکالتے ہیں کہ زندگی کے اندر ساری مستیاں کر لیں, لیکن بات یہ کہ واقعی میں زندگی نہ ملے گی دوبارہ, لہٰذا بندہ عمل کر لے, بندہ عمل کر لے. بعد میں ملے گی لیکن پھر عمل کا ٹائم نہیں ہوگا, پھر عمل کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اس کو لے کر یہ چیزیں نوجوانوں کو ذہن میں ڈالنا کہ اس کا مقصد یہ کہ ساری یہ اشیاء کر لیں, نہیں بھائی, اس زندگی کو قیمتی جانیں. اور توحید پر ایک بڑی سادہ سی دلیل کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا, زمین میں فساد ہو جاتا. جہاں بھی دو پارٹنر ہوتے ہیں کھچم دانی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے, تو لہٰذا وہاں پر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. ہم اگر الافہام کی بات کریں, جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو ایک کی یہ رائے ہوتی ہے, ایک کی یہ رائے ہوتی ہے, پھر رائے مختلف ہو جاتی ہیں, پھر اس پر اتفاق کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اتفاق ہو جاتا ہے, پھر ایک رہتی ہے یار میری بات نہ مانی, میری بات رہ گئی, پچھلی دفعہ میری نہیں مانی تھی, اب میری مان لو. تو یہ چیزیں رہتی ہے جب افراد کئی ہوتے ہیں. تو الہ ایک ہی ہے, جب بھی منظم نظام تاحال چل رہا ہے اور انشاءاللہ تابت چلتا رہے گا. آگے فرمایا کہ ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی, کوئی الگ سے دعوت نہیں دی. اللہ کے نبی اسلام وہی دعوت دے رہے ہیں جو تمام انبیاء دیتے ہوئے آئے ہیں. آگے فرمایا گیا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ سائنسی دلیل ہے جو بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ سب کچھ ایک ہی تھا, یہ ایک ماس کی شکل کے اندر سب کچھ پہلے یکجا تھا, پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین اور دیگر اجرام فلکی یہ پھر جدا جدا ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ سب کچھ یکجا تھا, پھر ایک دھماکہ ہوا, پھر تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. آگے فرمایا گیا زمین میں جو پہاڑ ہیں یہ توازن کا کام دیتے ہیں. آج کی سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ بالکل یہ مسلم بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر پلیٹیں موجود ہوتی ہیں جو کہ انہی کی وجہ سے زمین کے اندر توازن بگڑ جاتا ہے, اسی لیے زلزلہ برپا ہوتا ہے. تو یہ توازن کا کام دیتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو تخلیق کیا ہے اور رات کو تخلیق کیا, دن کو تخلیق کیا, سورج کو اور چاند کو تخلیق کیا, اور یہ سب چیزیں اپنے مدار کے اندر گردش کر رہی ہیں. رات دن کو نہیں پکڑتی, دن رات کو نہیں پکڑتا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دم سورج نکل آئے, ایک ٹائم ہے رات کا, ایک ٹائم ہے دن کا. اسی طرح سورج اور چاند بھی ایک گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر, ٹکراتے نہیں ہیں. آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک وقت کے اندر ایک گرہن لگ جاتا ہے, لیکن ٹکراتے وکراتے نہیں ہے. اللہ نے بڑا ہی ایک منظم حساب کتاب رکھا ہوا ہے. عرب کے جو لوگ تھے وہ دین سے بے پرواہی اس لیے بھی برتتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ زندگی ہے یہ ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والی, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تم نے ایک دن مر جانا ہے, کھپ جانا ہے, لہذا اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاؤ. آگے بیان کیا گیا ہے کہ جو قرآن جو ہے یہ بڑا بابرکت ذکر ہے, یہ ذکر بہت بابرکت ہے جو تمہاری طرف اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے, یہ بڑا ہی بابرکت ذکر ہے. لہٰذا تم اس کے انکاری بن رہے ہو تو بڑا ظلم تم اپنے ساتھ کر رہے ہو. میں نے پہلے بات کی کہ عرب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اور اس کو بڑا بافضیلت وہ سمجھا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی, انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی ہے. اگر تم خود کو ان کی اولاد اور اس کو باعث فخر مان رہے ہو تو ان کی بات بھی تو مانو, ان کی بات بھی تو مانو. جس طرح ہمارا آج کا مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن جب بات ماننے کی بات آتی ہے تو ادھر ادھر اپنی بغلیں جھانکنے لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بڑے ہی بہتر انداز کا سمجھانے کی کوشش کی. آپ کا وہ واقعہ بھی یہاں پر مذکور ہے کہ آپ نے قوم کو سمجھاتے رہے کہ اپنے معبودوں کی تم جن کو تم پوج رہے ہو یہ نہ سنتے ہیں نہ تمہاری کوئی مشکل دور کرتے ہیں, تم کیوں ان کی پیروی میں ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہو. تو وہ نہیں مانا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا قوم والے گئے ہیں کسی میلے کے اندر, تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو پیچھے سے آپ عبادت خانے میں گئے ہیں, وہاں ایک بڑا بت تھا, باقی چھوٹے بت تھے. آپ نے کلہاڑی سے سارے
چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, بڑے بت کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹکا دیے. پھر جب وہ قوم آئی ہے, وہ کہا کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو کہا کہ یہ بڑا جو تمہارا بت ہے یہ اس کا کام ہے, اس سے پوچھ لو, یہ بتائے گا کس نے کیا, کس انداز میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے, یہ تو کلام نہیں کرتے. لیکن یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی, بلکہ وہ کہنے لگے بھائی اپنے معبودوں کی مدد کرو, اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے جناب نے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر تم ڈال دو. یہ نمرود ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار کے اندر فیصلہ ہوا. پھر آپ کو آگ کے اندر جب ڈالا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, کہ اے آگ ابراہیم کے لیے رحمت والی ٹھنڈی ہو جا. یہ تو ٹھنڈی زیادہ ہوگی تو وہ نقصان دہ, رحمت والی ٹھنڈی ہو جا. اور یہاں پر ایک بات کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے, صحیح بخاری کے اندر الفاظ کہ ایک چڑیا آ رہی ہے اور ایک چونچ سے اس کے اندر قطرہ ڈال کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی زیادہ خرابی ہے, ہم اگر یہ کام کر دیں گے تو کیا تبدیلی آ جائے گی, کیا بہتری آ جائے گی. جناب والا, ہم سے اللہ رب العالمین نے انجام نہیں مانگا ہے, ہم سے رزلٹ نہیں مانگا ہے, ہم سے کوشش مانگی ہے. تو یہ چڑیا پانی لے کر آ رہی ہے, کیونکہ ایک ایک قطرے سے یہ بھڑکی ہوئی آگ نہیں بجھنی, شاید یہ قطرہ گرتے گرتے یہ خشک ہو جائے, لیکن بات کیا کوشش وہ کر رہی ہے. تو یہ جو کوشش ہے اللہ نے ہم سے اسی کا تقاضا کیا ہے. تو اس جو ظلمت ہے, یہ جو تاریکی ہے, اس کے اندر اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کریں کہ اس راہ کے اندر کوئی ایسا کام کر جائیں, کوئی ایسی ایک ویلیوبل کام آپ کر جائیں جس کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مقام اور ایک اجر ہو, اور آپ کے بعد یہ شمع جلتی رہے. اپنے حصے کی شمع جلائیں, اللہ رب العالمین آپ سے کام لے لے, اللہ سے یہ دعا کیا کریں. اچھا جی, آگے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے ہیں, اور وہ بتایا گیا کہ ان کی جو قوم تھی بڑی بدفعل اور بری مرض کا مبتلا تھی. اللہ رب العالمین نے ان سے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, لیکن قوم نہیں مانی ہے. اور آگے تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت حاکم ہیں, تو ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا کہ ایک شخص تھا جس کے کھیت تھے بڑے ہریالے, وہ اس کے کھیت کے اندر دوسرے ایک شخص کی بکریوں نے دھاوا بولا, پورا کھیت چٹ کر دیا. تو جب یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بھائی یہ بکریاں جو ہیں یہ اب کھیت والے کے حوالے کر دو, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا وہ بہتر تھا. آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ کھیت بکریوں والا رکھے اور یہ بکریاں کھیت والا رکھے. کہا کہ یہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور اب یہ کھیت والا اس کے اندر ہل چلائے, اور جس کیفیت کے اندر یہ کھیت تھے اس کے اندر واپس لے کر آئے. تو جب یہ فصل اگ جائے اب یہ کھیت حوالے کر دے واپس اپنے اس مالک کو, اور یہ بکریاں اس سے واپس لے لے. تو یہ جو فیصلہ تھا سلیمان علیہ السلام کا, اس کے اندر دونوں میں سے کوئی بھی محروم نہیں ہو رہا تھا. جو بھرپائی, جو خامی ہوئی تھی, جو مسئلہ ہوا تھا, جو جرم ہوا تھا, اس کی بھرپائی ہو رہی تھی, نقصان کسی کا نہیں ہو رہا تھا. تو یہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر تھا. تو مفسرین نے اس کے تحت وہ حدیث کوٹ کی اور کہا کہ بسا اوقات انسان اجتہادی خطا کر جاتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اجر سے دونوں کو نوازتا ہے. جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر صحیح ہے 2 اجر, اگر غلط ہے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اچھا جی, آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو ان کا تابع بنا دیا تھا, جنات ان کے تابع تھے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ نمل کے اندر ہم مزید پڑھیں گے. ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے ان کو ایک مرض پہنچا بڑا شدید, جس کی تفصیل ہمیں کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتی. ہمارے یہاں لوگوں نے عجیب طرح کے جو ہے وہ قصے گھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں, اور وہ سینہ بہ سینہ چلے ہوئے آ رہے ہیں. ہماری مسجد قاری صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو ایسا مرض ہوا کہ جسم کے پر جو ہے وہ کیڑے ہو گئے,
تو جب کوئی کیڑا گرتا تو آپ اس کو اپنے جسم پر دوبارہ رکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کیڑوں کا رزق جو ہے وہ میرے جسم سے ہی ہے، تو اللہ نے مقرر کیا تو کھاتے رہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے کسی صحیح حدیث کے اندر۔ بات یہ تھی کہ آپ کو ایک مرض لاحق ہوا اور بڑا شدید مرض تھا، اور اس مرض کی وجہ سے آپ کے مال و زر خرچ ہو گئے، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ 18 سال کا اس کا دورانیہ تھا کہ لمبا یہ مرض چلا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا دی، پھر اہل و عیال میں برکت ہو گئی، اور مال و زر جو تھا وہ پہلے سے زیادہ آ گیا۔ صحیح بخاری میں روایت کہ ایسا مال کہ آسمان سے سونے کی بارش ہونے لگی، جب بارش ہونے لگی تو آپ سونا سمیٹنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایوب میں نے تجھے کیا نوازا نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ تو نے نوازا ہے، لیکن یہ تیرا فضل ہے، اور جہاں سے تیرا فضل ملے گا میں سمیٹوں گا۔ یہاں پر ایک بات کہ پہلے کیا کرتے تھے کہ ہم پروگرام میں دیکھتے جہاں درس کرنے کھانا ہوتا تھا نا، وہاں پہنچتے تھے کھانے کے لیے۔ اب جب کھانے کے لیے پہنچتے تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں خواہ خواہ کی عادت، بھائی تمہارے باپ کا کھا رہے ہیں کیا، پروگرام میں سب کے لیے کھانا ہے تو ہم جا کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ یا تم کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ تو میں مجھے تو یہی کہا کہتا تھا وہ اللہ کا فضل ہے، جہاں سے ملے گا میں سمیٹوں گا۔ تو باہر کیف اللہ رب العالمین نے آپ کو پھر پہلے سے زیادہ نوازا۔ آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ادریس علیہ السلام کا ذکر، اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کہ یہ بھی صبر کرنے والوں میں سے۔ صبر کی خوبی انبیاء کے نام کے اندر بہت ایک اہم خوبی ہے، یہ صبر ہی ہے جو ان کو اللہ کے دین کے اوپر قائم و دائم، اور جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ساری باتیں پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، آپ ان کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر عدم طریقے سے عمل کرتے رہتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں تو کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ اب کشتی کے اندر کیا ہوا کہ تھوڑی سی سمندر میں طغیانی آئی، تو کشتی میں جتنے بھی افراد تھے اب یہی فیصلہ ہوا کہ بھائی جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ کم کرنا ہوگا۔ اب وہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلا اس کو ہم سمندر میں ڈال دیں گے تاکہ وزن کم ہو، نہیں تو سب کے سب مر جائیں گے۔ اب قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ ابھی جو کشتی والے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، آپ معجز ہیں، تو چاہ رہے تھے کسی اور کا نام نکلے تو اس کو ہم پھینکیں، لیکن جب تینوں دفعہ آپ کا نام نکلا تو آپ خود ہی جو ہے وہ سمندر کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی ہے۔ اس موقع پر بڑی ایک ویل مچھلی نے آپ کو نگل لیا ہے اور آپ اس کے پیٹ کے اندر رہے ہیں ایک وقت، تو پھر آپ ان کے پیٹ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو لہٰذا بڑا عظیم یہ ذکر ہے۔ اچھا جی، آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، اور آگے فرمایا گیا کہ دین ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، لوگوں نے اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے دین ایک ہی نازل کیا ہے، اور یہ دین ایک ہی رہا ہے۔ جب جتنے انبیاء کرام کی ہم تعلیمات دیکھیں تو دین اور بنیادی توحید کی دعوت اور بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو کہ اللہ کے نبی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں شریعت محمدی کے اندر، ہم تمام شریعتوں کا مطالعہ کریں تو بنیادی تعلیمات سبھی کے اندر کامن ہیں۔ آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ سے متعلق ہم کل بات کر چکے ہیں کہ قرب قیامت ان کو کھول دیا جائے گا اور یہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آگے جی فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کے آخر کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نبی رحمت ہیں انسانوں کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں جانوروں کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں مسلمانوں کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں غیر مسلموں کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں چرند پرند کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں زمین کی تمام مخلوقات کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں درختوں کے لیے، آپ نبی رحمت ہیں اس گھاس کے لیے، ان پودوں کے لیے۔ آپ کی جو جمی تعلیمات ہیں وہ کائنات کے اندر رحمت اور امن کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اور آپ کی تعلیمات اللہ اکبر کیا ہی تعلیمات ہیں، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جتنی تعریف کی جائے، اور غلو کی حد تک آپ تعریف کر دیں انشاءاللہ آپ پھر بھی اپنی بات کے اندر سچے ثابت ہوں گے کہ اسلام کتنے محاسن ہیں، اتنے محاسن ہیں کہ ہم ذکر کر کر کے تھک جائیں،
ہم اس کو تحریر میں لانا چاہیں، لکھنے کے اندر آ جائیں تو یہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، یہ سمندر ختم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے محاسن ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کے بڑے عظیم محاسن ہیں، اللہ کے اسلام رحمت للعالمین ہے، جہاں کے لیے رحمت ہیں، صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی، جب پوری کی پوری انسانیت اس پریشانی کے اندر ہے کہ اب حساب شروع ہو۔ انبیاء کرام کے پاس جا رہے ہیں، لیکن انبیاء کرام نفسی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم کے پاس پوری انسانیت جائے گی، اللہ کے نبی کریم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کے حضور سجدے میں رہیں گے کہ جب اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ تو آپ آخرت کے اندر بھی رحمت ہیں، دنیا کے اندر بھی رحمت ہیں، آپ کا بیان کیا گیا، آپ کا عطا کیا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف باعث رحمت ہے، اس کے عظیم محاسن ہیں۔ اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باعث رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ پریشان ہو جائیں، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس سے بدظن ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ تو جو مسلمان ہے جہاں وہ رحمت للعالمین کا پیروکار بنا ہوا ہے، وہاں اس کے اندر بھی رحمت کی صفت آنی چاہیے کہ اس کے کردار سے رحمت پھوٹے، اس کے کردار سے امن پھوٹے، اس کے کردار سے خوبصورتی پھوٹے۔ اور یہ نوجوانوں کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں کردار اپنائیں اور اس کے ساتھ اسلام کے محاسن کو بیان کریں۔ یہ الحاد جو پھیل رہا ہے وہ اسی لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے اندر ہمارے لیے مسئلہ ہے، اسلام پر عمل کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمارے عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، ہمارے یہ سارے کام دھندے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسلام کو انہوں نے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے، تو اسلام کے محاسن کا تذکرہ کریں۔ اور اسلام بوجھ نہیں ہے، باعث رحمت ہے۔ ہم جو کچھ بھی فلسفہ بنا لیں وہ ہمارے لیے باعث نقصان ہی ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کی ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم زلزلے سے جو کہ قیامت کا زلزلہ ہے اس کے متعلق ڈرا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ وہ زلزلہ، قیامت کی ہیبت بڑی ہی خوفناک قسم کی ہوگی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیفیت یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون جو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لفظ مرضعاتن استعمال ہوا ہے۔ مرضعاتن استعمال اس لیے کیا گیا کہ وہ ٹائم جب ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور اس کو فیڈ کروا رہی ہے، اس کیفیت کے اندر بھی وہ ہوگی، تو جب قیامت کی ہیبت واقع ہوگی تو وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور بدحواس اس موقع پر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ بڑا ہی خوفناک لمحہ ہوگا، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے گویا نشے کے اندر ہیں، اتنی بے ہوشی، ایسی مدہوشی ان لوگوں کے اندر آ جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے متعلق جھگڑے کا شکار ہیں اور اللہ کے متعلق بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی عموماً جو لوگ ملحدانہ باتیں کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ محض عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی فلسفے کا مطالعہ کیا، نہ انہوں نے کبھی سائنس کا مطالعہ کیا، محض جو باتیں ذہن کے اندر آتی ہے، جو باتیں خود ہی وہ ان کے دل کے اندر آتی ہے، اپنی زبان پر لے آتے ہیں اور اس کو اعتراض بنا کے پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اعتراضات بھی بے دلیل اور بے بنیاد ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر قیامت کی ہیبت کا تذکرہ ہوا، اس سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس دن تو ہم پر رحم فرما دے، اور وہ خوش نصیب جن کو تیرے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ ہمیں ان کے اندر شامل فرما دے، اللہ ہمارے پر رحم فرما دے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کے اندر تو خصوصاً اللہ کے حضور ہم دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اب بیان ہوا کہ انسان اللہ کے بارے میں
جھگڑ رہا ہے، اللہ کے متعلق باتیں بنا رہا ہے، اور اس بارے میں بھی اعتراض کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، اور اس سے پہلے بھی پہلی قومیں یہ اعتراض کرتی رہی کہ آپ یہ بات کہتے ہیں، انبیاء کرام کو کہنے لگی کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ تو عجیب سی بات ہے، ہم کیسے مرنے کے بعد پیدا ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم تھے کیا؟ تمہارا کوئی وجود نہ تھا، اللہ نے تمہیں اول مٹی سے تخلیق کیا، اس کے بعد تمہاری تخلیق پانی کے ذریعے ہوئی، وہ پانی پھر گوشت کا لوتھڑا بنا ہے، اس کے بعد تم اس شکل کے اندر آئے ہو، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر تم نے ایک عرصہ، ایک مدت گزاری ہے، اس کے بعد پھر ایک بچے کی شکل تمہیں ملی ہے، تم ایک بچے کی صورت میں باہر آئے ہو، تو تم یہ دیکھو تم تھے کیا؟ ایک اس پانی کے قطرے سے ایک انسان پورا تخلیق کس انداز کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین ذہانت، فطانت، یہ تمام چیزیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد کہ اللہ نے کس طرح ایک قطرے سے ایک انسان، اور وہ انسان پھر کیا کیا کرشمے سر انجام دے رہا ہے۔ جب اللہ اس چیز پر قادر ہے، تو جب وہ پہلی دفعہ تمہیں بنانے پر قادر ہے، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی تخلیق کر سکے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم چیز کہ انسان اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اور خود وہ دیکھے کہ وہ کیا تھا۔ اگر آج کچھ شہرت، کچھ تھوڑا سا علم اسے مل گیا ہے، تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب استعمال ہوا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ریب ایسے شک کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایسا شک جس کا بعد میں ازالہ ہو سکے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس کا بعد میں ازالہ ہو سکے۔ تو جو بندہ اگر قیامت کے متعلق شک کر رہا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ ایک نہ ایک دن ازالہ ہو جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اس موقع پر اس چیز کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ دیکھ لے گا کہ میں جھوٹے گمان کے اندر اور جھوٹے خیالوں کے اندر محو تھا، قیامت حقیقی ہے، اور یہ روز محشر کے اندر کھڑے ہونا یہ حقیقی ہے۔ فرمایا کہ اس دن قبروں سے لوگوں کو، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگوں کو اس میں سے زندہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا، ابھی بات ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے متعلق بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، اور آگے بیان ہوا کہ یہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، بغیر دلیل کے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی ان کی بات معقول تو ہو، کوئی بات ان کی قابل فہم تو ہو، بے تکی باتیں کر کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ آگے بیان کیا کہ کچھ لوگ یک طرفہ عبادت کرتے ہیں۔ یک طرفہ عبادت کیسے؟ کہ جب تک بھلائی مل رہی ہے، واہ واہ جی، جب تک خوبی مل رہی ہے، بھلائی مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، واہ واہ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی رسی کھینچ لی جائے، جیسے ہی آزمائش آ جائے، فوراً اللہ رب العالمین کے ساتھ برے کلمات یا اللہ کے ساتھ مایوسی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے متعلق برے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہ ہو۔ جب اچھے حالات کے اندر، جب آپ کے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں، اللہ کو آپ یاد کرنے والے ہیں، تو آزمائش کے اندر اس ذات کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی کی ذات کے ساتھ ہی وابستگی رکھنی ہے۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی ضرور آئے گی، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آگے جہنمیوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان کو جہنم کے اندر آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی جلد یہ بہہ جائے گی، جلد اتر جائے گی اس پانی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، بڑا ہی سخت قسم کا یہ عذاب ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی گئی۔ یہاں بھی دیکھ لیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس سے پہلے یہ آیت نمبر 23 ہے، اور آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہی بات
سورہ حج کے اندر 2 مثالیں، اسی طرح سورہ کہف کی آخری آیت اٹھا لیں، جب اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، وہاں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. کچھ لوگ محض کہتے ہیں جی ہم تو توحید کے اندر پکے ہیں، ہم تو توحید میں واسق ہیں، ہم بھلے عمل کریں نہ کریں، اللہ کی ذات غفور رحیم ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ بات کر کے اپنی توحید کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. توحید کے جب اثرات آپ کے بدن کے اندر، آپ کے عمل کے اندر ظاہر نہیں ہو رہے تو آپ کیسے موحد ہیں؟ آپ کیسے توحید پرست ہیں؟ توحید کے کچھ اثرات ہیں، وہ آپ میں نظر آنے چاہیے. وہ نظر آ رہے ہیں تو آپ حقیقی طور پر موحد ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، دعویٰ آپ کا درست نہیں ہے. آگے بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم میرا گھر بناؤ، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، اور آگے حکم دیا کہ میرے گھر کو شرک سے پاک رکھنا ہے. اور یہاں پر جو لوگ طواف کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر حج کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ نماز کے قیام کے لیے آ رہے ہیں، رکوع سجود کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف بھی رکھنا ہے، میرے گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے، اس کی طہارت کا مکمل خیال تم نے رکھنا ہے. اور یہ بات پہلے میں کر کے آ چکا ہوں کہ یہ جو مسجد کی صفائی کا فریضہ ہے یہ نبوی پیشہ ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کام کو حقیر نہ جانیں، بلکہ بڑا ہی اجر و ثواب والا کام ہے. اچھا جی، آگے فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ تم نے بتوں کی گندگی سے ہی بچنا ہے اور جھوٹی بات سے بچنا ہے. جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، جھوٹی بات ہے، اس سے اپنے دامن کو کلی طور پر بچانا ہے. آگے فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے ایام مقرر کیے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس میں سے بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہیں، جس طرح اونٹ ہے، گائے ہے، یا بکری کی جو جنس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا، یا اسی طرح کی جو جنس ہے، تو اس کے اندر سے ہم نے جانور اللہ کے حضور ذبح کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی کچھ اختلاف زیادہ ہے. بعض احباب کہتے ہیں قربانی کے 4 دن، کچھ کہتے ہیں 3 دن ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دن مقرر کیے ہیں، اس کے اندر بندہ اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرے. اور قربانی کا جو مقصد ہے وہ بھی آگے بیان ہو رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین کا جو تقاضا ہے بنیادی وہ تقوی ہے. جو بھی عبادت ہم بجا لا رہے ہیں اس کے اندر سے اگر تقوی مفقود ہے تو وہ عبادت بے جان سی ہے. اس میں جان تبھی آئے گا. روزہ ہے، قربانی ہے، جو بھی اوامر ہیں، جو بھی فرائض ہیں، جب تک تقوی اس کے اندر شامل نہیں ہو رہا تو وہ بے جان. تقوی شامل کرنا ضروری ہے. اللہ کا ڈر حاصل ہو، وہ کام جو بھی کیا جائے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اللہ رب العالمین کی رضا ہی مقصود ہو. اگر مقصود ہے تو وہ کام واہ جی کیا ہی بات ہے اس کی، اور وہ مقصود ہی اللہ کو ویسا ہی کام ہے جس میں تقوی بندے کو حاصل ہو رہا ہو. تو لہذا قربانی جو ہم کر رہے ہیں تو قربانی خلوص کے ساتھ کریں. اس کے اندر جب دکھلاوا ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. آگے فرمایا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ یہاں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب اللہ کی راہ کے اندر جہاد تم کر سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہیں مکہ سے نکالا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ بڑے بڑے مظالم اور بڑے بڑے مصائب سے تمہیں دوچار کیا ہے، لہٰذا اب تم ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو، ان کے خلاف تم جہاد کر سکتے ہو. تو یہاں پر جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اب جہاد کر سکتے ہیں. اس حکم کے بعد پھر جتنے بھی معرکے پیش آئے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، احزاب ہے، جتنے بھی یہ واقعات ہیں یہ اس کے بعد پیش آئے ہیں. اور جہاد کا مقصد بھی مظلومیت کا خاتمہ. تم
پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام، اللہ کا بول بالا ہو جائے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ آپ کے اوپر جو اعتراضات کر رہے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں، یہ ایک نئے اعتراض نہیں ہیں، اور ان کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جو پرانی قوموں پر عذاب ہوئے انہوں نے بھی یہی باتیں کی، جو ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے جو ان کے اوپر عذاب آیا ہے، ان کو چاہیے نصیحت پکڑیں، بجائے نصیحت پکڑنے کے انہی جیسے ہی اعتراضات کو یہ کاپی پیسٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں تو نبیوں نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے اندر شیطان نے اپنی طرف سے باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ مقصد اس کا یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آگے سے اللہ نبی پیش کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، تو شیطان اس کے متعلق شک و شبہات لوگوں کے ذہن میں داخل کر دیتا ہے کہ لوگ پھر اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا بے جا کی باتیں اس کے اوپر بناتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم بات کہ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کے تحت وہ واقعہ بیان کیا ہے تلک الغرانیق الاولیٰ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو شیطان نے آپ کی زبان کے اوپر اب بتوں کی تعریف جاری کر دی۔ تو جب آپ نے بتوں کی تعریف کی تو ان تعریفات کو سن کر جو مشرکین مکہ تھے وہ سجدے کے اندر گر گئے تھے۔ تو یہ تلک الغرانیق والا واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ لہذا ایسا واقعات کو بیان کرنا خود اسلامی شریعت کو، خود اسلامی جو امور ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک نقص کے طور پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لہذا ایسا واقعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، آگے فرمایا گیا کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے تمہاری توقع نہیں ہے، تمہاری توقع نہیں ہے، ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا آج بھی کوئی بندہ ہے جو باز نہیں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات اس کو سنائی جا رہی ہیں، احادیث سنائی جا رہی ہیں، مذاق اڑا رہا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا، وہ بھی ذرا صبر رکھے کہ وہ کہتا اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے، ایک وقت آئے گا کہ اب جب رسی کھینچ لی جائے گی تو اس کو بھی ایسی جگہ سے جہاں توقع نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پہنچ جائے گا، کہیں کاروبار کے نقصان کی صورت میں، کہیں اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، کہیں بیگم کی نافرمانی کی صورت میں، کہیں کسی اور مسئلے کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں وہ جو نافرمانیاں وہ کر رہا ہے وہاں اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب سے وہ دوچار ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر ڈھیل لمبی مل گئی تو پھر آخرت کے اندر اس نے لازماً رسوا ہونا ہے اور بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہجرت جو ہے یہ فراخی کا باعث ہے۔ اگر تم ہجرت یہ سوچ کر نہیں کر رہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو نہتے ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال و زر، مال و اسباب نہیں ہوگا، تو یاد رکھو کہ ہجرت یہ فراخی کا باعث ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے تم جو دارالسلام ہے وہاں تم پہنچ جاؤ اور اپنے ایمان کو بچا لو۔ اچھا، اس صورت کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری مثال بیان کی اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سن لو۔ اور مثال کیا؟ کہا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تو یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کہا کہ مکھی پیدا کرنا دور کی بات، اگر یہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ بھی اسے بازیاب نہیں کر سکتے، وہ بھی اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ پکارنے والا عقیدے کے لحاظ سے بالکل بودا ہو چکا ہے، عقیدے کے اندر بالکل کمزور ہو چکا ہے، یہ بھی کمزور ہے، اور جسے پکار رہا ہے وہ بھی اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ما قدر اللہ کا قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ کی ذات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو احسانات کیے ہیں، ان گنت احسانات، انسان شمار نہیں کر سکتا،
تو ان احسانات کے لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے. اس نے احسانات کیے ہیں تو حق ہے اس بات کا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق خود کو ہم ڈھال لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کی نافرمانی نہ کریں. آگے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کے لیے عبادات کو بجا لاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، عبادات بجا لائے، فضائل جو ہیں، فرائض جو ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے. سورہ حج کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے. آگے جی